عربی ڈکشنری میں فلاح سے بڑا کوئی لفظ کامیابی کے لیے نہیں آیا۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اسی لیے قرآن کریم نے جا بجا قد افلح من زکاہا قد افلح المؤمنون اس طرح کے صیغے استعمال کیے ہیں۔ اور قرآنی تعلیمات بھی ہمیں بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے، جہاں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اور دیگر عورتیں پانی بھر رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے خدمت خلق کا کام کیا، پھر اس کے بعد درخت کے نیچے گئے اور دعا مانگی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو صرف دعاؤں پر ہم اکتفا نہ کریں، خدمت خلق کے لیے بھی میدان عمل میں ہم اتریں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی اور آپ نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا رفیقہ حیات سے اپنی اس پریشانی کا اظہار کیا، تو جن الفاظ کے ساتھ انہوں نے تسلی دی وہ ایک عالمی چارٹر ہے انسانیت کی خدمت کے لیے۔ انک لتصل الرحم تحمل الکل تقری الضیف تعین علی نوائب الحق تکسب یا تکسب المعدوم، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کما کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا سب سے بڑی عبادت کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا، تقضی عنہ دینا او تطرد عنہ جوعا، آپ نے اس کا قرض ادا کر دیا، آپ نے اس کی بھوک مٹا دی۔ اور پھر آگے جو جملہ ہیں وہ بہت غور سے سننے کے اور دل کے کانوں سے سننے کے قابل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں، آپ نسبتوں کو کیلکولیٹ کریں، یعنی ایک دن کے نفلی اعتکاف پر انسان جہنم سے 3 خندق دور ہوتا ہے، یا 1 مہینے کا اعتکاف۔ اور عام مسجد میں نہیں، مسجد نبوی میں جہاں ایک نماز پر 1000 اور دوسری روایت میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور تیسری بات، اعتکاف میں بیٹھنے والے دونوں جہانوں کے سردار آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں اپنی اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں، اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں مسلمان کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں۔ اللہ، تو اگر یہ کانسیپٹ ہوگا تو پھر مسلمان فلاحی اور سماجی میدان میں کیسے پیچھے رہ سکے گا؟ حلف الفضول کا معاہدہ ہمیں یاد نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، محتاجوں کی مدد، بیواؤں کی کفالت اور مظلوموں کی حمایت اور مسافروں کے ساتھ ہمدردی کرنا اور یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرنا، کہ جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ جائے اتنا ثواب ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد قصی، ان کا سقایا کا ایک شعبہ تھا پانی پلانے کا۔ اسی طرح جو عبد مناف ہے ان کو الفیاس کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ حضرت رفیدہ جو صحابی ہے، سب سے پہلا کلینک انہوں نے کھولا تھا۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں رفائی اور فلاحی کام کرنے چاہیے، لیکن یہاں پر ایک بنیادی نقطہ ہے جس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ ایک نعرہ لگایا جاتا ہے انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، ہیومینٹی از اے بیسٹ ریلیجن، اور اس کے پیچھے یا تو اللہ کا انکار ہوتا ہے یا اللہ سے تعلق کو کمزور کرنا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھے کہ انسانیت کوئی مذہب نہیں، انسانیت ایک آفاقی جذبہ ہے جس کو اسلام نے متعارف کرایا ہے۔ یاد رہے کہ خدمت خلق کل دین نہیں، وہ دین کا ایک جز ہے۔ یہ باتیں جب خلفائے راشدین کے سامنے تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ایک بچی آ کر کہنے لگی اب ہمارے گھر میں دودھ کون نکالے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بیٹی غم نہیں کر، میری خلافت میرے اس پرانی خدمت میں رکاوٹ نہیں بنے گی، خلیفہ ہونے کے باوجود بھی تمہارے گھر بکریوں کا دودھ نکالنے کے لیے میں آؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں اجیر المومنین کہا تھا، میں تو مومنوں کا مزدور ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خزانوں کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھل گئے تھے، کیا حضرت علی رضی
رضی اللہ عنہ کے در سے کوئی خالی ہاتھ گیا تھا؟ ان کا تو یہ فرمان تھا کہ جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے جو خدمت میں لگا رہتا ہے۔ تو جب یہ تعلیمات سامنے ہوگی اور اس جذبے کے ساتھ مسلمان میدان عمل میں اتریں گے تو اللہ ان سے راضی ہوگا۔ اب جو آخر میں آپ نے بات کی طرف اشارہ کیا، دیکھیں مفتی صاحب کی اس بات سے ہمیں اتفاق ہے، ہم بدگمانی نہ کریں، لیکن دین کے معاملے میں، مالی معاملے میں انتہائی تحقیق کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کے اوپر کہ زکوٰۃ میری کتنی نکلتی ہے، کس کو دینی ہے، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، اور پھر یہ لوگوں کے پاس جو فنڈنگ آتی ہے اس کی ٹرانسپیرنسی کیوں نہیں ہوتی، اس کا آڈٹ کیوں نہیں ہوتا، اور فلسطین کے اندر آج جو مسلمان ہیں کیا ان سے زیادہ کوئی مستحق ہے؟ مساجد اور مدارس کے غریب طلباء کیا ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں؟ تو اگر ہم صرف اپنی ریٹنگ کے لیے، رینکنگ کے لیے اور کیمرے میں آگے آنے کے لیے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اسی کے لیے فرمایا من تصدق یرائی فقط اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ خیر خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ اور جہنم میں جو پہلا سوال ہوگا جہنمیوں سے وہ یہ ہوگا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی؟ پہلا جواب لم نکو من المصلین، دوسرا جواب لم نکو نطعم المسکین۔ سورہ ماعون میں کیا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض ولا طعام المسکین۔ اور آخری بات عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آمنہ کے لال سے مل کر جو پہلا جملہ میرے کانوں میں پڑا وہ کیا تھا؟ افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام۔ ماشاءاللہ